ہمارے گھر میں ابھی بہت بڑی قیامت گزری تھی جس کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ امی یعنی زلیخا بی بی نے سارے محلے کو جمع کر لیا تھا۔ سب محلے والے LED کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کیونکہ آج اس اسکرین پر کچھ ایسا دکھائی دینے والا تھا جس سے میری اور میری ماں کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑنے والا تھا، لیکن لوگ شاید اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا نام احسان ہے، میں کیمرے کا کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جدید قسم کے کیمرے تھے۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ کیمرے کو کہاں اور کیسے لگانا ہے تاکہ منظر بالکل صاف دکھائی دے۔ آج جو کیمرہ لگا تھا وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک قبر پر نصب تھا، اور ہم سب اس قبر کے اندرونی منظر کو دیکھنے والے تھے جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی میت کو دفنایا گیا تھا۔ وہاں میرا شاگرد عادل بھی کھڑا تھا جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کیمرہ اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے لگا رہے۔ محلے کے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا دیکھنے کو مل جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ مریم ایسی لڑکی تو نہیں لگتی تھی، لیکن اس کی ساس زلیخا بی بی نے جو باتیں کہی ہیں ان سب کو سن کر سب یہی دیکھنے آئے تھے کہ اس کی خبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کیمرے کا منظر LED پر نمودار ہوا تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کچھ سجدے میں گر گئے، اور میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنی بیوی کی خبر کی طرف دوڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں وہ منظر تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مریم میری بیوی تھی جس سے میں نے پسند سے شادی کی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک، باحیا اور محنتی لڑکی تھی، پورے گھر کا کام ہنسی خوشی کرتی تھی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ میری ماں نے میرے لیے ایک اور لڑکی پسند کی تھی اور اس کے ساتھ میری منگنی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات میں ہے، جبکہ مریم قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی حافظہ اور دیندار لڑکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر نکاح اس لیے کیا کہ اگر پہلے بتاتا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ نکاح کے بعد جب انہیں خبر ہوئی تو وہ طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے مجھے سخت باتیں سنائیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی مریم کے ساتھ گزرے گی۔ مریم اپنی ساس کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی تھی کہ ایک دن امی ضرور مجھ سے خوش ہو جائیں گی، لیکن امی کو شاید اس سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا اور گھبرا کر بولی، احسان فوراً گھر آؤ، تمہاری بیوی کے کمرے میں ایک غیر مرد ہے اور اس نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت عقل نے ساتھ نہیں دیا۔ میں دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا اور دروازہ بند ضرور تھا مگر تالا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مریم نے چونک کر کہا، کیا ہوا احسان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، بس ایک ضروری کیمرہ گھر بھول آیا تھا، وہ الماری سے نکال دو۔ اس نے فوراً کیمرہ نکال کے دے دیا۔ کمرے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا کہ کھانا کھا کے جانا، پھر میں باہر آ گیا۔ امی باہر بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی وہ غیر مرد نہیں تھا، وہ مریم کا سگا بھائی ہے جو بیرون ملک سے آیا ہے، اپنی بہن کی شادی میں شامل نہ ہو سکا تھا، اس لیے اب ملاقات کرنے آیا ہے۔ آپ نے بلا وجہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ امی بولی، مجھے کیا پتا تھا وہ بھائی ہے، اس نے تو آتے ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، امی اگر اس نے ایسا کیا تو طریقہ غلط تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے بدکار سمجھے۔ رات کو میں نے مریم سے پوچھا کہ تم نے بھائی کا اور امی کا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ بولی، بھائی نے خود اپنا تعارف کروایا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو امی سامنے بیٹھی تھی، میں کمرے میں تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ میں مریم کا بھائی ہوں، باہر کے ملک سے آیا ہوں، تو میں کیوں الگ سے کہتی؟ اس بات سے واضح تھا کہ امی نے جھوٹ بولا اور صرف فساد ڈالنے کے لیے ایسا کیا۔ مریم ہمیشہ صبر کرتی اور کہتی کہ ایک ماں ہے، آخر ایک دن سب سمجھ جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مریم نے خوشی سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور امید ہے کہ حمل کے دن اچھے گزریں گے۔ یہ سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا، مگر میری ماں کو یہ خبر ناگواری لگی۔ وہ بچے سے نفرت کری، وہ بیچاری پریشان تھی، اس کو تسلی دے رہی تھی، جب بچہ ہے تو امی تمہارے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری ماں ایک ضدی عورت ہے، اس نے ساری زندگی میرے والد کو بھی اس طرح ذلیل کیا، اسے اپنے سسرال والوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو میری نانی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، اور جب میری ماں جوائنٹ فیملی سے الگ ہوئی تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، میری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ جب کوئی آپ کے
آپ کے اپنے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے تو وہ بات سچی نہیں ہوتی تو آپ کو غصہ آتا، مگر جب وہی بات سچی ثابت ہو تو آپ کو غصہ نہیں بلکہ افسوس ہوتا ہے، اور مجھے بھی افسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو ایسی ہی ہے، بلکہ میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ میری ماں اکثر جھگڑے بھی کر دیا کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ وہ خود ہی کہتی تھی یہ ہوا، وہ ہو رہا ہے، اور اگر کبھی سچ میں ایسا نہ ہوتا تو پھر رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ جب بھی میں گھر آتا تو مجھے کوئی نہ کوئی تناؤ والی بات سننے کو ملتی۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سب کچھ نارمل رہا۔ اب میری بیوی حاملہ تھی اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی پریشان ہو، مگر وہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں نے سارے گھر کے کام اس پر ڈال دیے تھے اور اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں افسردہ ہی تھا جب گھر میں کسی بات پر شدید لڑائی ہوئی اور میری ماں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا اور میں نے اس وقت اس کے انجام سے بے خبر تھا۔ میری 5 ماہ کی حاملہ بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ زلیخا بی بی نے اسے دھکا دیا تھا اور اس کا سر دیوار پر جا لگا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے کی 2 عورتیں پہلے سے موجود تھیں اور فوراً مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے دنیا بھر کے دکھ اوپر آ گئے اور میری بیوی جو ماں بننے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے کہانی گڑھ کر بتائی کہ یہ عورت زنا کر رہی تھی اور تمہاری ماں نے اسے پکڑ لیا، تھپڑ مارا، مگر اس کا سر دیوار پر جا لگا اور وہ فوت ہو گئی۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی، یوں لگا جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی اور جب کسی کے ساتھ اتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ قیامت ہی ہوتی ہے۔ میری اولاد بھی اسی دنیا میں آنے والی تھی اور میری بیوی بھی، جسے میں نے محبت سے لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے سختی سے لڑائی شروع کر دی اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بدکردار نہیں تھی، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں دھکا دیا؟ زلیخا بی بی نے کہا میں نے تیری بیوی کو جان لینے کا ارادہ نہیں کیا، حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورتیں بھی میری ماں کے ساتھ تھیں، مگر وہ عورتیں بھی دراصل زلیخا بی بی کی اپنی دوست تھیں۔ میں نے کہا میں قبول نہیں کرتا کہ میری بیوی بدکار تھی۔ زلیخا بی بی نے کہا اگر اسلام میں کوئی کسی کی جان لے یا جھوٹ بولے یا چوری کرے تو اسے بھی سزا ملتی ہے، مگر زنا پر سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس لیے اس کا حساب آج ہی رات سے شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے تو تم اس کی خبر میں کیمرہ لگا اور دیکھ اس پر کس طرح عذاب آتا ہے۔ اس بیان کے بعد رشتہ دار بھی اکٹھا ہو گئے اور محلے میں یہ معاملہ پھیل گیا۔ زلیخا بی بی نے صاف کہا تھا کہ اس کا دھکا دینے کی وجہ سے وہ دنیا سے گئی اور اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر زلیخا بی بی یہ کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تیری بیوی کو مار دیا تو پھر بھی میں اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا، مجھے بس افسوس تھا، مگر اگر ایسی باتیں کی جا رہی تھی کہ انہیں شدید ثبوت کا ساتھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیمرہ لگا دو اور ہم سب دیکھیں گے اس پر کیا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا کہ میری ماں نے کیا کہا نہیں ہم ایسا کریں گے تاکہ کل تیرے دل میں شک کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میرا کام کیمرہ لگانے کا تھا۔ میرے پاس بڑے جدید کیمرے تھے، چھوٹے بٹن کیمروں سے لے کر بڑے کیمروں تک۔ ہر قسم کا سامان میرے پاس موجود تھا۔ خبر کے اندر کیمرہ لگانا میری مشکل بات نہ تھی، اس لیے اتنی رینج بھی تھی کہ ہم حرم میں بیٹھے منظر دیکھ سکتے تھے، مگر ایک شاگرد عادل بھی تھا۔ میری ماں نے اسے کہا یہ کام تیرا ہے، جا کر خبر میں کیمرہ لگا دے اور پھر جلدی سے میت دفن کر دی جائے۔ میری بیوی ماں باپ کو بھی اطلاع دی گئی، میرے باپ کی دی گئی، مگر جب وہ پہنچے تو میت جلدی سے قبرستان لے جایا چکا تھا اور جلدی سے اسے دفن کیا گیا تھا۔ کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا تھا۔ محلے کی ساری عورتیں اور کچھ رشتہ دار LED کی طرف دیکھ رہے تھے اور جیسے جیسے منظر LED پر آتا جا رہا تھا مجھے ایسا لگنے لگا جو کچھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے اور میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد کا دل نہیں روتا۔ میں نے کہا کیا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ وہ میری بیوی تھی، میرا جذبہ تھا۔ میری ماں نے کہا جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی بدکردار تھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، بس دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا دماغ کچھ بھی سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں جس بیوی کو ضبط خوشی حمدت یہ کہہ کر چھوڑ گیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہتی۔ وہ کچھ 2 دن بتا رہی تھی امی ہر روز مجھ سے لڑتی ہے جھگڑتی ہے۔ 2 دن پہلے بتا رہی تھی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن کے لیے امی کو گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہاں میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے گھر چھوڑاؤں گا، تم بس 1 ہفتہ کھانا بنا کر فریج میں رکھ دے کر چلی جاؤ۔ مگر وہ کہتی تھی امی تازہ کھانا پسند کرتی ہے، وہ فریز کا کیا ہوا کھانا نہیں کھائے گی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے باہر سے تازہ کھانا منگوا دوں گا۔
ان کے لیے یہ خود بناؤں گا، تم آرام کرو۔ اس کو وہ چاہتی تھی کہ میں صبح سے شام تک اپنے والدین کے ساتھ کچھ دن رہوں گی تاکہ وہ آرام سے کر سکے۔ وہ کہتی تھی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ میں کہتا تھا بہت پیار کرتا ہوں، مگر میرے اور بھائی بہن نہیں ہیں، اس لیے میری ماں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ گزارنی ہے۔ مجھے بھی سمجھ آتی تھی وہ میری ماں ہے، مگر میں کیا کر سکتا تھا، ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ مریم کہتی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے، میں اسے سوچ کر برداشت کر سکتی ہوں، وہ آپ کی جنت ہے، اور یہی سوچ کر وہ صبر کرتی تھی۔ بالآخر ایسے حالات بنے کہ مریم ہم سے جدا ہو گئی اور میں صرف رہ گیا دکھ اور سوالات کے ساتھ۔ میں انصاف کی امید رکھی اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی کے مریم کے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم واقعی بہت اچھی ہو، میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں بد قسمت بن گیا۔ میں اسے زندہ چھوڑ گیا تھا اور جب واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور مجھے یہ تبھی بتایا گیا جب میری بیوی، جس پر مجھے خود سے زیادہ اعتبار تھا، زناکار نکلی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میری ماں زلیخا بی بی نے اسے دنیا سے بھی روانہ کر دیا تھا۔ اتنی نفرت تھی میری ماں کو اس سے۔ اگر اس نے واقعی کوئی گناہ کیا بھی ہوتا تو میرے آنے کا انتظار تو کر سکتی تھی، میں خود انصاف کرتا، میں فیصلہ کرتا کیا کرنا ہے۔ اگر وہ واقعی گنہگار تھی تو میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس کی جان تو نہ لیتے۔ اس کی ماں باپ بھی میری طرح ہی غریب لوگ تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا باہر روزگار کے لیے گیا ہوا تھا اور ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی نظریں جو مجھے دیکھ رہی تھی وہ مجھے مار دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، لیکن میں نہیں رکھ سکا، میں اسے اپنی ماں سے بھی نہیں بچا سکا تو دنیا سے کیا بچاتا۔ میرے جس شاگرد کو وہاں خبر پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بہت نیک انسان تھا، بالکل میرے بھائی جیسا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ خبر کا منہ بند کر دیا گیا تھا، صرف تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی جہاں سے ہاتھ ڈال کر کیمرہ واپس نکالا جا سکتا تھا، لیکن وہ کیمرہ بہت مہنگا تھا اور ابھی تک میں نے اس کے پورے پیسے بھی نہیں دیے تھے، وہ باہر کے ملک سے منگوایا گیا تھا۔ کچھ لوگ آتے تھے اور اس کیمرے کو کرائے پر لے جاتے تھے، تو تھوڑی دیر بعد جب خبر کے اندر اس سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی اور میری ماں زلیخا بی بی کہنے لگی، دیکھو دیکھو عذاب شروع ہو گیا اس بدکار عورت پر، ارے اس نے تو میرے گھر کو چکلا بنا دیا تھا۔ کبھی کوئی آتا تھا، کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر گھسا کر دروازے بند کر لیتی تھی۔ میری ماں کیا کہہ رہی تھی اور اب جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میری دنیا تو پہلے ہی لٹ چکی تھی۔ لیکن اچانک لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا اور جب میں نے اسکرین پر منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میت خبر کو باہر ڈھکیل رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف دوڑا۔ قبرستان میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، بس میں 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ تبھی تو ہمیں کیمرے کا عکس واضح نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کیمرے کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ میں اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے گھٹنے جواب دے رہے تھے۔ وہ 2 بار راستے میں گرا، لیکن جب قبرستان پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف بھاگا اور اس نے کہا کہ بھابی، بس اس کی زبان سے اتنا ہی نکلا، اور پھر 2 لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا، یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم فوراً مریم کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے، انہوں نے فوراً اسے ICU میں داخل کیا اور وینٹیلیٹر پر ڈالا کیونکہ اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی مریم اس دنیا سے گئی نہیں تھی، دیوار سے سر ٹکرانے کی وجہ سے جھٹکا لگا تھا جس سے وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی تھی، اور میری ماں زلیخا بی بی کو اس بات کا علم تھا لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مریم کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہی منظر دیکھا کہ اچانک کوئی قبر کھودنے لگا اور وہ میرا شاگرد تھا کیونکہ اسے اندر سے آوازیں سنائی دی تھیں۔ کیمرے کے سوراخ سے تھوڑی سی آکسیجن اندر جا رہی تھی جس کی وجہ سے مریم ابھی زندہ تھی، اور یہ خدا کا معجزہ تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پر کرم تو ہوا ہے مگر شاید اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، لیکن غلطی میری بھی تھی۔ جب مجھے پتا تھا کہ میری ماں ایسی ہے تو وہ میری بیوی سے نفرت کرتی ہے تو مجھے مریم کو اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن تک مریم زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی، ڈاکٹرز کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے، میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے، مخروص ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے قرضے لیے لیکن جب لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے کیونکہ میری
میری کہانی پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر شخص تھا، اس کا نام سونا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کے پاس دولت بے شمار تھی مگر خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے پیسے دوں گا، جب تمہارے پاس ہو تو واپس کر دینا، اگر نہ ہو تو مت دینا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ معصوم اپنی ماں کے بطن میں ہی دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کی حالت میں اس کی جان بچانا ممکن نہیں تھی۔ میرا ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، لیکن میں اللہ سے ہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی مریم کس طرح بچ جائے اور مجھ پر کرم ہو۔ میری ماں زلیخا بی بی، سارے رشتہ دار محلے والے برا کہہ رہے تھے اور ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں، بس یہی ہے کہ ان کی زبان پر چڑھ رہا تھا۔ 12 دن بعد میری بیوی مریم وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، لیکن وہ ابھی تک ICU میں تھی اور 1.5 مہینے کے بعد اسے کمرے میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب وہ بولنے کے قابل نہیں ہے اور اسے مصنوعی پھیپھڑے سانس لینا پڑے گا۔ اس حالت سے اب بھی نازک تھی، وہ مجھے بس عجیب نظروں سے دیکھتی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اشارے سے پوچھا، ہمارا بچہ؟ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ روئی، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے لیے رونا زیادہ خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی اور کبھی بھاری کام بھی نہیں کر سکے گی، صرف گھر کے اندر ہی چل سکے۔ اسے ساری زندگی سانس لینے کے لیے مصنوعی پھیپھڑوں کے آکسیجن سلنڈر استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر مستقبل میں کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی تو شاید ان کی زندگی آسان ہو سکے، لیکن فی الحال اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنی بیوی مریم کو گھر لے آیا، اس کے ساتھ کئی مشینیں لائی اور اب انہی مشینوں کے سہارے زندہ رہنے والی تھی۔ وہ پورے 45 دن رہی۔ میری دکان بک چکی تھی، میرے سارے کیمرے، میرا سارا مال، سب کچھ بک چکا تھا۔ میرے گھر میں گندگی مچی تھی، میرے جالے لگے تھے۔ کچھ رشتہ دار اچھے تھے، کچھ انہوں نے ساتھ دیا اور میری بیوی کا خیال کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد مجھے اس کا خیال کرنا تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ اس کو ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ، اب ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے، اس پر تو بہت پیسے لگے گئے، ساری زندگی اس کو اسی طرح سنبھالنا پڑے گا، اب یہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے، اس کو تو بچے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اپنا سامان باندھے، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کو ایک نرس اور اپنے سسر کے حوالے کیا اور اپنی ماں کو لے کر اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ میری ماموں بہت امیر تھے اور ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ لے اور میرے حال پر رحم کرے۔ میری ماں حیران رہ گئی اور وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا اور میں اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ہی سنبھال لیں کیونکہ میری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف اسے ہی سنبھال سکتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے جاتے جاتے دیکھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی نظر آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سمیرہ اس طرح زندہ رہی، تھوڑی بہت بہتری آئی، لیکن وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ میں آپ کا قصوروار ہوں اور زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایسے مریض کی زندگی زیادہ دن نہیں ہوتی، وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں آدھی رہ جاتی ہے۔ میں تو اسی بات پر خوش ہو گیا، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں گئی، لیکن جب بھی اسے دیکھتا میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اب میری سمیرہ کے لیے دعا کریں، کوئی کرشمہ ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا کر اس کی جان بچائی، اس طرح سے اس کی صحت بھی واپس آ جائے۔ یہ سوچتا ہوں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کتنی زیادہ صحت مند تھی، جیسے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی، مجھے ایک صحت مند اولاد دینے والی تھی، اور اب اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا صرف اس لیے کہ میری ماں کو اس سے نفرت تھی، بس وہی ساس بہو کی روایتی نفرت جس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی ماں کو کبھی معاف کر پاؤں گا، لیکن اب میری ساری زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزاروں گا، میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ دوسری شادی کر لیں، پر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا اور اسے ایسے ہی گزاروں گا، اور اگر اللہ نہ کرے وہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں چلی گئی تو میں پھر بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ عورت کی محبت بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن مرد کی محبت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔